آیت میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں اور 11ویں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہماری جانوں میں اس کی برکت کو لانے کا سبب ہے۔ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں خدا کے گھر میں؟ آمین، ہاللویا۔ میرا ایمان ہے، اب غور سے سنیے گا، تھوڑے وقت کے لیے خدا کے کلام کو ہم سیکھیں گے اور یہ کلام ہماری زندگیوں میں خدا باپ کی برکت کو لانے کا سبب ٹھہرے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ ابھی چند دن پہلے 17 اپریل کو ہم نے ایسٹر، عید قیامت المسیح، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا سیلیبریٹ کیا ہے، منایا ہے۔ کتنے لوگوں نے منایا ہے؟ آمین۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہر مسیحی کے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر جانے کو تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے ایک خوشخبری پھیلانے کا حکم دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس خوشخبری کی منادی کرو اور لوگوں کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے شاگرد بناؤ، زمین کی انتہا تک۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اب یہاں پر خداوند کا کلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک ان الفاظ کو پہنچاتا ہے، خوشخبری۔ لیکن یہ خوشخبری کی ڈیٹیل جو ہے، آخر یہ خوشخبری ہے کیا، یہ ہمیں کرنتھیوں کے خط میں، پہلے خط میں، اس کے 15ویں باب میں مقدس پولس رسول کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچتی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہر مسیحی کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی نکال دیا جائے تو مسیحی ایمان جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ آپ کا اور میرا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا، جس کو ہم نے 17 اپریل کو سیلیبریٹ کیا، اور کلام یہ بیان کرتا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 دن تک اس روئے زمین پر موجود رہے۔ جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اس روئے زمین پر موجود رہے، اور اس کی جو گواہی ہے وہ بھی ہمیں خداوند کے کلام ہی میں سے ملتی ہے۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں کے خط کے 15ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو یعنی پترس کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اس روئے زمین پر موجود رہے، اور مختلف شاگردوں پر، مختلف رسولوں پر، مختلف لوگوں پر اپنا آپ ظاہر کرتے رہے۔ کیوں
کیوں ظاہر کرتے رہے؟ جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب سردار کاہنوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے یسوع مسیح کی قبر پر پہرا لگا دیا، اور جب خدا آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے اس پہرے دار جو بے ہوش ہو گئے، پتھر ہٹ گیا اور یسوع مسیح جی اٹھا، اور اس بات کی خبر جب سردار کاہنوں تک پہنچی تو انہوں نے ان سپاہیوں کو یہ کہا کہ تم یہ بات لوگوں کو بتاؤ کہ جب ہم رات کو سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آئے اور اس کو آ کر چرا لے گئے۔ اور متی کی انجیل یہ بھی بیان کرتی کہ یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف لوگوں پر، مختلف رسولوں پر، مختلف شاگردوں پر اپنا آپ کو ظاہر کر انہوں نے کیا جلالی بدن کے ساتھ۔ یہ جلالی بدن کیا ہے اس کو ہم پھر کبھی سیکھیں گے۔ جلالی بدن کی چند ایک جو خصوصیات ہیں وہ خداوند کے کلام میں درج ہیں، اناجیل اربع میں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل میں جلالی بدن، اور وہی جلالی بدن جو یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اختیار کیا، وہی جلالی بدن ہمیں بھی ملے گا۔ گتسمنی وہاں پر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، جب مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں پر جاتی ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور گلیل میں شاگردوں کو یہ خوشخبری بتاؤ کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور میں تم سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تم سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ جلالی بدن کی ایک خصوصیت ہے کہ ٹریولنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ پھر جلالی بدن کی ایک اور خصوصیت جو خداوند کے کلام میں لکھی ہے، لکھا ہے کہ جب وہ اس جگہ پر موجود تھے، گھر میں موجود تھے، بالا خانہ میں موجود تھے، دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھی، تو لکھا ہے یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوئے۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوئے۔ یہ جلالی بدن کی ایک اور خصوصیت ہے۔ یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے، یہ اس کو پھر کبھی سیکھیں گے۔ ابھی جو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 40 دن تک خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر رہے، اور 40ویں دن خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو لے کر زیتون کے پہاڑ پر گئے، جس کا اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے، مرقس کی انجیل بیان کرتی ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر ان کو تعلیم دینے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے اوپر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور ایک بدلی نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور مسیحی لوگ جو ہیں اس کو عید سعود کے طور پر مناتے ہیں، یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانے کی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اور یہ ابھی 26 مئی کو جمعرات کو مختلف چرچز میں اس عید کو سیلیبریٹ کیا جائے گا کہ آج 40ویں دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو یسوع مسیح اس کام کو پورا کر کے جو ان کے سپرد کیا گیا تھا، اس کام کی تکمیل کرنے کے بعد آسمان پر گئے۔ عبرانیوں کا خط بیان کرتا کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے۔ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، کیونکہ گناہ انسان کی شرست میں داخل ہو چکا تھا۔ گناہ سے انسان کسی طور سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ گناہ جو تھا وہ انسان کو موت کے دہانے تک لے پہنچا تھا۔ گناہ نے انسان کو ابلیس کا اسیر بنا دیا تھا، لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ اس اسیری کو، اس غلامی کو توڑا جائے اور انسان کو پھر سے آزاد کر دیا جائے، تاکہ خدا انسان سے ملاقات کر سکے، میل ملاقات کر سکے۔
اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر آیا. گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر آیا. متی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کو تھے، مقدسہ مریم تک اس بات کی نوید پہنچائی گئی کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ بڑا سخت ضروری تھا کہ انسان کا خدا سے ملاپ کروانے کے لیے اس سے گناہ کا جو زور ہے، گناہ کا جو داغ ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو صاف کیا جائے. اور اس گناہ کے داغ کو صاف کرنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت لہو آپ کے اور میرے لیے صلیب پر بہا دیا. عزیزو، عبرانیوں کا مصنف کہتا کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اس روئے زمین پر آیا تھا. اور ابھی خداوند یسوع مسیح عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف موجود ہے، اور آج بھی خداوند یسوع مسیح وہاں سے ہماری شفاعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. بولیے کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. خدا باپ سے ہمارا مقدمہ لڑتے ہیں. جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے تو کلام یہ فرماتا ہے کہ آسمان پر لاکھوں فرشتگان خوشی کرتے ہیں. اب سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے. یسوع، ہر وہ شخص، ہر وہ بھائی، ہر وہ بہن جو خداوند یسوع مسیح کے منجی اور نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث ٹھہرتا ہے. یوحنا کی انجیل بھی کیا بیان کرتی ہے؟ جب یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور دنیا میں کیا تھی؟ تاریکی تھی، اس لیے نور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. کیوں قبول نہ کیا؟ کیونکہ ان کے کام برے تھے. لیکن جتنوں نے اس نور کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اس تاریکی میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں نے اس نور کو ویلکم کیا اپنی زندگی میں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے. خداوند یسوع مسیح آسمان پر شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھا لیے گئے، اور لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، جب بندلی نے اس کو، خداوند یسوع مسیح کو ان کی شاگردوں کی نظروں سے ہٹا لیا، تو لکھا ہے کہ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس موجود ہوئے اور کیا کہا؟ اے گلیلی مردوں، تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع، یہ جو ورڈ یہی ہے یہ بڑا قابل غور ہے. یہی یسوع جس نے تمہارے لیے صلیب پر اپنی جان دی، یہی یسوع جس نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہنا، یہی یسوع جس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے، یہی یسوع جس نے اپنے پاؤں میں کیل ٹھکوائے، یہی یسوع جس نے اپنی پسلی میں بھالا کھایا، یہی یسوع جس نے تمہارے لیے کوڑوں کی مار برداشت کی، یہی یسوع پھر آئے گا تمہیں لینے کے لیے. اور یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے جب وہ اس زمین پر تھے کر چکے ہیں. لوکا کی انجیل بیان کرتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کا آسمان کی طرف دیکھتے رہنا یہ کوئی عجیب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو اس کو دیکھ رہے تھے. کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کو پڑھتے ہیں، 21ویں باب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جب دنیا کے آخر ہونے کے بارے میں اپنے شاگردوں سے بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کا بھی بیان کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ باتیں ہونی شروع ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت بیان کرتی ہے
اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی کہ خداوند یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے سامنے اوپر اٹھا لیے گئے اور بدلی نے اسے چھپا لیا، لیکن خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو یہ بتا کر گئے تھے۔ یہ ساری اگر آپ 21ویں چیپٹر کو پڑھیں تو اس میں بہت ساری باتیں قلم بند ہیں جو آخر زمانہ کے متعلق ہیں، اور خداوند یسوع مسیح یہ بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ جب یہ سب کچھ ہو چکے گا اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ اور شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی، تمہارا چھٹکارا نزدیک ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے یہ الفاظ۔ تو شاگرد جب اوپر آسمان پر دیکھ رہے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، مرد کلام فرماتا، دو مرد سفید پوشاک پہنے وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں یہی یسوع جسے تم نے بادلوں پر اوپر جاتے دیکھا ہے یہ پھر آئے گا تمہیں لینے کے لیے۔ اور آج مسیحی لوگ جو ہیں اسی ایمان پر زندہ ہیں کہ ہمارا مسیحا، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا چھٹکارا دینے والا، ہمارا مخلصی دینے والا ہمیں لینے کو بہت جلد آنے والا، بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آ رہا ہے۔ اور آج ہر ایک مسیحی بھائی بہن اسی ایمان کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو تقویت بخشتے۔ کلام میں لکھا کہ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اگر تم دیکھتے ہو کوئی بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، تو ایک دوسرے کو تسلی دو، بھائی فکر نہ کر، آپ کا اور میرا مسیح آنے والا ہے، پھر ہم ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے، ان مشکلات سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو تسلی دیں گے تو پھر آپ کو مشکلات نہیں لگیں گی، آپ کو پریشانیاں نہیں لگیں گی، آپ کو مصیبتیں نہیں لگیں گی، کیونکہ آپ کی امید جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوگی کہ میرا مسیحا، میرا نجات دہندہ جو میرے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا، وہ مجھے لینے کو آنے والا ہے، میں اس کے ساتھ ہوا میں اس کا استقبال کروں گا۔ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میرا مسیحا جب آئے گا، میرا نجات دینے والا جب آئے گا، میرا چھٹکارا دینے والا جب آئے گا تو وہ للکار کے ساتھ آئے گا، مقرب فرشتے کی للکار کے ساتھ آئے گا۔ اور کلام میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات لکھا ہے، ہر ایک آنکھ اسے، زور سے بولیے، ہر ایک آنکھ اسے، پھر بولیے ہر ایک آنکھ اسے، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی، پھر میں نے چھوٹے بڑے ہر قوم، ہر قبیلے کی ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردے دے دیے، اور زمین نے اپنے اندر کے، مطلب جو کوئی جیسے جیسے مرا تھا وہیں سے وہ باہر آ گیا، اور ایک بڑا میدان بھر گیا، اور پھر مردوں کا انصاف کیا گیا۔ پھر مردوں کا کیا کیا گیا؟ زور سے بولیے، کیا کیا گیا؟ انصاف کیا گیا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ دوسری موت ہے۔ یہ بولیے، یہ دوسری موت ہے، یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت ہم جسمانی طور پر مرتے ہیں،
لیکن دوسری موت جو ہے وہ ابدی موت ہے، وہ ابدی موت ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ ایک خدا کا خادم سے میں نے یہ سنا کہ 2 مرتبہ ہم زندگی پاتے ہیں، اور زندگی 2 مرتبہ اور موت 2 مرتبہ۔ ایک دفعہ زندگی ہم تب پاتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ زندگی ہمیں تب ملتی ہے جب ہم روح القدس سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم دوبارہ زندگی پا جاتے ہیں۔ نکودیمس سے یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ 2 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں وہ 1 دفعہ مرتے ہیں، جو 2 دفعہ پیدا ہوتے ہیں وہ 1 بار مرتے ہیں۔ ماں سے پیدا ہونے کے بعد جب ہم دوسری دفعہ پیدا ہوتے ہیں، روح القدس سے یسوع مسیح کو قبول کرنے سے جب پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں صرف ایک ہی موت آتی ہے، اور وہ جسمانی موت ہے۔ لیکن جو شخص 1 بار پیدا ہوا وہ 2 بار مرے گا، 1 دفعہ جسمانی موت اور 1 دفعہ ابدی موت۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کے اور زندگی کے درمیان ایک چیز حائل تھی، ایک دیوار حائل تھی، اور وہ دیوار گناہ کی دیوار تھی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں گناہ ہو اور ہم خدا سے ملاپ رکھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ ہماری زندگی میں باقی ہو اور ہم خدا باپ سے رفاقت رکھیں۔ اور اس گناہ کو ختم کیے جانا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ انسان اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے، اپنے روپے پیسے سے، اپنے رتبے سے اس گناہ کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے انسان بے بس تھا، اور خدا یہ جانتا تھا کہ انسان بے بس ہے، ابلیس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کمزور ہے۔ اس لیے ہماری نجات کا بندوبست بھی خدا نے خود کیا۔ یسایہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا خود آپ کو ایک نشان بخشے گا، خدا کی طرف سے یہ ہوگا، ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا۔ ہم گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی سے گناہ کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بیٹا یسوع آئے گا۔ انسان نے اپنے تائیں کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس گناہ کو ختم کیا جائے۔ بھیڑوں کو لایا گیا، ہیکل میں ذبح کیا گیا، بکروں کو لایا گیا، ہیکل میں ذبح کیا گیا کہ شاید ان کا خون ہماری مخلصی کا سبب ٹھہرے، شاید بھیڑوں اور بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں چڑھانے سے ہم اپنے گناہ کو دھو ڈالیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ خون تو چاہیے تھا، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی، زور سے بولیے خون بہائے بغیر معافی، زور سے بولیے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ انسان یہ جانتا تھا کہ خون بہایا جائے گا تو گناہوں سے معافی ملے گی۔ پھر بکروں کو، بچڑوں کو، بیلوں کو لایا گیا، ہیکل میں ان کا خون بہایا گیا کہ شاید ان کا خون ہماری اس گندگی کو، ہماری اس غلاظت کو دھو ڈالے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اور یسایہ یہ کہتا خدا خود تمہیں ایک نشان بخشے گا، ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اور متی کی انجیل بیان کرتی ہے مریم
کو یہ کہا گیا وہی بیٹا اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس کام کی تکمیل کرنے کے بعد, ہمارے گناہوں کو دھونے کے بعد, وہ عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا. اس لیے اب گناہ کی ٹینشن نہیں ہے. اب یہ عذر ہم خدا باپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ میں تو گناہ سے لڑ نہیں سکتا, میں اے باپ تو مجھے کیوں آگ اور گندک سے چلنے والی جھیل میں ڈال رہا ہے. ابلیس مجھ سے زوراور تھا, ابلیس مجھ سے طاقتور تھا, شیطان نے مجھ پر غلبہ ڈال لیا تھا, میں اپنی کوشش سے گناہ کو ختم نہیں کر سکتا تھا, میں تو بے بس تھا, میں تو مجبور تھا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اب یہ ہم نہیں, بولیے اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس بات کو بزرگ داؤد نے ہزاروں سال پہلے سے بیان کر دیا تھا. زبور کی جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں, ایک زبور ہے جس کی ایک ورس ہے, جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب, جے تو ساڈے گناہاں دا, زور سے بولیے, جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب, کون جو تینوں کھلے کے دے سکتا جواب. میں پاسٹر تاج شہین کو, میں پاسٹر پالوس برکت صاحب کو ہزاروں عذر بیان کر سکتا ہوں کہ میں کیوں دعا نہیں کرتا ہوں, میں کیوں بائبل نہیں پڑھتا ہوں, میں کیوں ورشپ نہیں کرتا ہوں, میں کیوں چرچ نہیں آتا ہوں. ہزاروں عذر بیان کر سکتا ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ مان بھی لے ہاں تیری مجبوری سے, ہو سکتا ہے وہ کہ ہاں واقعی تو صحیح ہے, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں ان کو قائل کر لوں. لیکن کلام یہ کہتا ہے جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب, کون جو تینوں کھلو کے دے سکتا جا. کوئی شخص خدا باپ کو کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکتا, عذر بیان نہیں کر سکتا کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے گناہ میں زندگی گزار دی, یہ وجہ تھی کہ میں ابلیس کی غلامی میں رہا, یہ وجہ تھی کہ میں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا. آج یسوع کے لہو سے یہ عذر ختم ہو چکا ہے. اب بال جو ہے وہ ہماری کورٹ میں ہے, بال ہماری کو, یہ ایڈیم ہے انگلش کا, the ball is in your court. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. انسان کی وہ تمام مجبوریاں جو اس کی کمزور ہونے کی وجہ سے نجات کے درمیان حائل تھی, خدا نے وہ تمام مجبوریاں یسوع کے لہو سے دھو کر ختم کر ڈالی. اب میرے بھائیوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میری بہنوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میرے بچوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 4 دنوں کا ہے یہ میلہ. ابھی بہن ہماری بزرگ بشیرہ نے یہ کہا مجھے یہ گیت گانے کو, 4 دنوں کا ہے میلہ تے جانے گا تو اتھوں اکیلا, تینوں چھوڑ کے ایک دن جانا ہے. جانا ہے بھئی جانا ہے, لیکن کیسے جانا ہے؟ کیا موت کو اپنے سر پر لے کر جانا ہے یا زندگی کا تاج پہن کر جانا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا, خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو دھو کر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا ہے. لیکن اب ہم نے پیچھے رہ کر کیا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, بعض دفعہ میں سوچتا ہوں میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے ایک مسیحی گھر میں جنم لیا. بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جو خدا کو جانتے تھے, جو یسوع سے واقف تھے, اور شاید اسی وجہ سے میں مسیحی ہوں. ایسا نہیں ہے.
دن میں نے یسوع کو قبول کیا، جس دن میں نے اس بات کو قبول کر کے بپتسمہ لیا، غالباً جولائی 2018 میں پاسٹر تاج شہین اور پاسٹر پالوس برکت سے میں نے بپتسمہ لیا۔ 2018 کے بعد میں مسیح بنا، اس سے پہلے میں مسیحی نہیں تھا۔ مسیح ہونے کے لیے مسیح کو قبول کرنا بڑا سخت ضروری ہے۔ آج وہ بھائی وہ بہنیں جو صرف اس لیبل کے ساتھ گھومتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں فلانا مسیح، میں فلانا مسیح، نو 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 نو، اپنی زندگیوں میں اس بات کو لائیے۔ ایک آخری بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، ایک شخص اس نے فصل اگائی، بہت فصل ہوئی، بہت دانے ہوئے، اس نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ اگلے 5 سالوں کے لیے تیرے پاس جمع ہو گیا ہے، میں پرانی کوٹھڑیوں کو ڈھا دوں گا، میں نئی کوٹھڑیاں بناؤں گا، ان میں ان دانوں کو، اس اناج کو ذخیرہ کروں گا، اور اپنی جان سے یہ کہوں گا کہ کھا پی خوش رہ، کیونکہ اگلے 5 سالوں کے لیے تیرے پاس جمع ہو گیا ہے، اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی فکر نہیں ہے، ہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام یہ کہتا ہے، اے نادان شخص، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا؟ آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بوڑھا ہو کر پھر بھی مجھے موت آئے گی، نو، اس موت تو کوئی بھی نہیں بچے، نہ کوئی بڑھا تے نہ کوئی بڑھی، نہ کوئی بہن تے نہ کوئی بھرا، نہ کوئی بڑا تے نہ کوئی چھوٹا۔ اوئے، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملا۔ ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے، گھر میں جشن ہو رہا ہے، شاید شادی ہے، شاید سالگرہ ہے، بس یہ آخری 2 منٹ، شاید ہم بڑی خوشی کر رہے ہیں، حقیقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا شادی ہے یا منگنی ہے، کچھ بھی ہے، تو نوجوان بیٹا گھر سے نکلا، بس میں ہوں نہیں آیا، بس میں ایتھوں تک جا رہے ہیں، ہوں نہیں آیا بس میں، اور گھر خوشیاں منا رہا ہے، اور پھر فون آ جاتا ہے فلانی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، میری زندگی میں ہوئے۔ میرے چچا آپ سب جانتے ہیں، ایلڈر رحمت کھوکر صاحب، ان کا بیٹا، نوجوان بیٹا یہاں سے نکلا ہے، اس کی بہن کی برتھ ڈے تھی، تو وہ کہتا جی میں بس آیا، بس وہ نہیں آیا، انہوں برتھ ڈے وش کر کے کیک دے کے، یہاں سے کیک لیا، 2 بچوں کو لیا، میری اپنی بہن کو بھی لیا، بہن رود کو، اور یہاں سے نکلے، اور یہاں کیا نام ہے اس کا، ڈیفینس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فون آ گیا جی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور چھوٹی بیٹی بھی گئی، سیموئل بھی گیا، اور دوسری جو بہن تھی وہ بڑی سیریس انجرڈ ہو گئی۔ میں کیوں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میں ڈرا رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو ڈرا رہا ہوں؟ کیا میں کہہ رہا ہوں خوف میں زندگی؟ نو 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 میرے بھائیوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈرے ہوئے سہنے ہوئے زندگی گزارے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خوف سے یسوع کو قبول کر لیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان باتوں سے ڈر کر یسوع کو پکڑ لیں، تھام لیں، نو 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 نو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کا خود انالیسس کریں، آپ اپنی زندگیوں کو خود جانچیں، اور کتنے دن اور کتنے سال اور کتنے مہینے میں سر زمین پر رہوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کس حالت میں
دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. کیا فنا کی حالت میں اٹھایا جاؤں گا یا بقا کی حالت میں اٹھایا جاؤں گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بار زندگی پا کر 2 بار مرنا چاہتے ہیں یا 2 بار زندگی پا کر 1 بار مرنا چاہتے ہیں؟ آج یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ خداوند آپ کو برکت دے. بہت لمبا ہو گیا. ہیلیلویا. زور کے ساتھ آپ ہیلیلویا کرنا